السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج سورہ الاعراف کی آیت نمبر 4 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اہلکناہا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ بأسنا بیاتن او ہم قائلون، کہ جب وہ آرام کر رہے تھے اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ تو حضرات، اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن میں تفصیل بیان کی گئی کہ کس طرح ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور یہ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری عبرت کے لیے ان قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو خدا کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلیں، اور آخرکار اس قدر وہ بگڑیں کہ زمین پر ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لعنت بن کر رہ گیا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب نے آ کر ان کو یعنی دنیا کو اس نجاست سے پاک کر دیا۔ تو حضرات محترم، اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، کہ جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم ہیں۔ یعنی آخری فقرے سے یہ بات مقصود ہے، اور یہ متنبہ کرنا اللہ رب العالمین نے اس سے مراد لیا ہے کہ تلافی کا وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بیکار ہے۔ یعنی جس طرح ان قوموں نے جب عذاب کو دیکھ لیا اور عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو انہوں نے اس وقت اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، تو سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو خدا کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں اور اپنی خوشیوں میں اڑا کر ضائع کر دے، اور حق بات کی طرف بلانے والوں کی باتوں کو بہرے کانوں سے سنے اور ہوش میں صرف اس وقت آئے جب اللہ رب العالمین کی گرفت کا مضبوط ہاتھ اس پر آ چکا ہو۔ حضرات محترم، مجھے اور آپ کو ان قوموں کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا، یعنی ان سے مراد قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور قوم لوط کی بستیاں مراد لی جاتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کے سبب نیست و نابود کر دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی قوموں سے مراد یہ بات لے رہے ہیں کہ جب ان پر ہمارا عذاب ٹوٹ پڑا تو اس وقت انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ الا ان قالوا انا کنا ظالمین، کہ ہم تو ظالموں میں سے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہمیں ہر دم اپنے اعمال کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور جو مہلت اور مدت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہ کر اپنے اعمال کی طرف جائزہ رکھنا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ ہم ان قوموں کی طرح ایسی غلطیوں میں نہ پڑ جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ پھر تو ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں۔ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یعنی جن لوگوں کی طرف ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سے ہم باز پرس کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ،
اور پیغمبروں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک نبھایا ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک ادا کیا، اور ان کی رسالت کے جواب میں لوگوں نے ان کو کیا جواب دیا۔ تو حضرات محترم، یہاں بعض پرس سے مراد قیامت کی بعض پرس ہے۔ بدکار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو بھی عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی بعض پرس نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا کہ جو ہے چاہے کرتا پھرے، بلکہ اوپر کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ایک خاص حد تک اسے ڈھیل دیتی ہے اور تنبیہ پر تنبیہ اس کو بھیجتی رہتی ہے، یعنی وارننگ آتی رہتی ہے اور اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائے، اور جب وہ کسی طرح بھی باز نہیں آتا تو اسے اچانک پکڑ لیا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی اس تاریخی تجربہ پر غور کرے تو بآسانی یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ جو فرما روا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے اس نے صرف ایسا ایک وقت مقرر کیا ہوگا جب ان سارے مجرموں پر عدالت قائم ہوگی اور ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس کی جائے گی اور ان سے وضاحت طلب کر لی جائے گی اور ان کے اعمال کا نتیجہ نکال کر پھر ان کی کلی سزا وہاں پر سنا دی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جس میں دنیوی عذاب کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، بعد والی آیت کے ساتھ پس کے ساتھ جو لفظ جوڑا گیا ہے، گویا اس دنیوی عذاب کا بار بار واقعہ ہونا آخرت کی بعض پرس کے یقیناً واقعہ ہونے پر ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرات، اس میں یہ بات جو میرے اور آپ کے سامنے آئی کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات میرے اور آپ کے سامنے کھل کر آ گئی کہ آخرت کی باز پرس سراسر اس بنیاد پر ہونی ہے کہ کسی قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اور پیغام بھیجا گیا تو ان لوگوں سے اس کی باز پرس ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ حجت تمام کر دی۔ اور ایک طرف پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کارکردگی سر انجام دی، اور دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ جس شخص یا جن انسانی گروہوں تک انبیاء علیہم السلام نے پیغام نہ پہنچایا ہو یا ان تک انبیاء نہ آئے ہوں تو ان کے بارے میں قرآن عظیم الشان ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمہ کا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے، لیکن جن لوگوں تک اور جن قوموں تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ چکی ہے ان کے متعلق قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر و انکار یا فسق و نافرمانی کے لیے کوئی حجت پیش نہیں کر سکیں گے اور ان کی کوئی دلیل کام نہیں آئے گی، اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ حسرت و ندامت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی راہ لیں گے۔ تو حضرات، یہاں پر آگے یہ جو ارشاد فرمایا کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہیں کیا جواب دیا گیا اور انہوں نے کس حد تک اس پیغام کو پہنچایا۔ تو چنانچہ آخرت میں امتوں کا جہاں محاسبہ ہوگا وہاں پر رسولوں کا بھی محاسبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر امت سے جہاں جواب طلبی کرے گا، یعنی جن تک پیغمبر بھیجے گئے کہ میں نے تمہاری طرف اپنے رسول کو بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دیں، تو تم نے اس پیغام کو قبول کیا یا نہیں، اور مرسلین سے، رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں یہ جو الفاظ آتے ہیں ماذا اجبتم، کہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا امتوں کی طرف سے۔ پھر آیت نمبر 116 میں یہ بات آئی ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا کہ لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا اللہ کے علاوہ؟ تو حضرات یہ دیکھیے کہ کس طرح مشکل ترین سوالوں کا سامنا بھی انبیاء علیہ السلام کو کرنا پڑے گا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے انہی سوالوں کے پوچھے جانے کے ڈر اور خوف سے ہر وقت متنبع رہتے تھے۔ اور حجت الوداع کے 10 ہجری کے منظر کو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں لانا چاہیے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ایک جمع غفیر سے مخاطب ہیں، آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا الا هل بلغت، لوگو سنو کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو اس پر پورے مجمع نے یک زبان ہو کر جواب دیا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں ان نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ قرآن آپ کے پاس اللہ کی امانت تھی جو آپ نے ہم تک پہنچا دی۔ آپ نے امت کی خیر خواہی کا بھی حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کا پردہ بھی چاک کر دیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ لوگوں سے یہ سوال پوچھا، اور 3 دفعہ لوگوں سے اس کا جواب لیا گیا، اور تینوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر پکارا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اے اللہ آپ اس بات گواہ رہیے کہ یہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ اب وہ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرے اس پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح اعلان تھا کہ میرے کندھے پر جو بوجھ تھا، ذمہ داری تھی، اب میں نے اس ذمہ داری کو اتار کر آپ کے کندھوں پر رکھ دیا ہے، اور اگر میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوتا تو اس مشن کی آج تک اگر میں یعنی صرف تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوتا تو اس مشن کی آج تک تکمیل ہو گئی ہوتی، مگر میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے۔ چنانچہ اب اس دعوت اور تبلیغ کو ان لوگوں تک پہنچانا میری امت کے لوگوں پر کے ذمے ہے۔ یہی وہ گواہی ہے جس کا منظر سورۃ النساء کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھایا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ تو حضرات پھر اس روز حجت الوداع کے موقع پر موجود لوگوں کی گواہی کا حوالہ بھی آئے گا، اور اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تو ان لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار اور جواب دہ ہیں۔ چونکہ معاملہ ان پر پوری طرح کھول دیا گیا تھا، یعنی میں نے آپ کی طرف سے لگائی گئی ذمہ داری اور پیغام کو پہنچا کر حجت تمام کر دی تھی، لہٰذا اب یہ لوگ لا علمی کے بہانے کا سہارا نہیں لے سکیں گے۔ تو حضرات محترم، مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کی ادائیگی کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو مکمل ہو جانے کے بعد اپنی جواب دہی کا سوچنا چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے ذمہ عائد کی گئی ہے کس طرح ادا کر رہے ہیں۔